جب جاپان نے امریکہ کے پرل ہاربر پر اٹیک کیا تو اس کے اگلے دن 8 دسمبر 1941 کو امریکن پریزیڈنٹ نے اعلان کیا کہ وہ اب جاپان سے لڑائی کریں گے۔ اس میں ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جاپان کیوں ایکسل کنٹری میں آتا ہے۔ اس لیے کہ ان 1940 میں جاپان، جرمنی اور اٹلی کے درمیان ایک پیکٹ سائن کیا گیا تھا جس کو ٹرائی پارٹیٹ پیکٹ کہتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی بھی ملک پر اٹیک ہوتا ہے تو دوسرا ملک اس کی مدد کے لیے آ جائے گا۔ پھر 1942 تک آتے آتے یورپ میں جاپانیز فورسز بیٹل آف اسٹالن میں سوویت یونین کی فوج سے ہار گئی، اور اس کے بعد 1945 میں کے آتے آتے یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ پیسیفک تھیٹر میں جاپان تو نہیں جیت سکتا۔ وہ ایک کر کے ہر آئلینڈ سے ہاتھ کھو رہا تھا۔ پیسیفک میں امریکن کمانڈر یہ سوچ رہے تھے کہ اگر جاپانیز مین لینڈ پر امریکن فورسز کو اتار دیا جائے تو وہاں پر انہیں جیت تو مل جائے گی، لیکن کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوں گی۔ تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اب ایٹامک بوم کے ساتھ اٹیک کریں گے جاپان کے اوپر۔ تو پھر 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹامک بم گرا دیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دن بعد سوویت یونین نے منچوریا کے ریجن کو بھی انویڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 9 اگست 1945 کو دوسرا ایٹامک بم ناگاساکی پر بھی گرا دیا جاتا ہے۔ اس کے ٹھیک 6 دن بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ اس وقت کے جاپانیز ایمپرر نے کہا کہ اب ہم سرنڈر کریں گے، اور پھر 2 ستمبر 1945 کو جاپان نے سرنڈر ڈاکومنٹ پر سائن کر دیا۔ اس طرح جو ورلڈ وار 2 یورپ میں 1 ستمبر 1939 میں شروع ہوئی، وہ 2 ستمبر 1945 کو پیسیفک تھیٹر پر ختم ہو گئی۔ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب کے لیے خدا حافظ۔